کافی ڈراؤنی باتیں ہوگی ہماری. پہلے ہم نے صراط پڑھی، پھر ہم نے جہنم پڑھی. آج الحمدللہ جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جنت، اس کے بارے میں پڑھیں گے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، سب سے بڑی بات ہے. اور جنت کا مطلب کیا ہے، جنہ کا مطلب کیا ہے؟ جنت کا مطلب ایگزیکٹلی ہے چھپی ہوئی چیز، کوئی چیز ایسی جو چھپی ہوئی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپایا ہوا ہے. ویسے چھپایا کس سینس میں ہوا ہے کہ یہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ میں اور آپ اس کی تاب نہیں لا سکتے اس کو دیکھ. اس کے بارے میں اللہ رب العزت سورہ زمر میں فرماتے ہیں، یہ کن کے لیے ہے؟ آیت نمبر 73 میں اللہ فرماتے ہیں بٹ دوز who feared اللہ، جنہوں نے اللہ کا خوف اختیار کیا، will lead to paradise in successive groups، وہ جنت کی طرف جائیں گے ان successive groups یعنی کہ گروہ میں. when they arrive the gates are already open، اور جب وہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ گیٹس ان کے سامنے کھلے ہوئے پائیں گے. اور وہاں کے کیپرز جو ہیں یعنی کہ رضوان جو ہیں، وہ سارے داروغہ ہیں بیسیکلی جنت کے، اور اوورال جنت کے کیپر رضوان ہیں. پھر اندر فرشتے ہیں اور بہت سارے خوبصورت فرشتے ہیں جو ان کو لک آفٹر کرتے ہیں. تو دے ول سے السلام علیکم، تمہارے سلامتی ہو آپ سب پہ، یو آر ہیئر ٹو اسٹے فار ایور. اور یہ سن کے جو جنتیوں کی خوشی کا عالم ہوگا، وہ اس کا کوئی احساس نہیں کر سکتا. نہ میں نے اور آپ نے اس جگہ کو دیکھا نہیں، اس لیے ہمیں ابھی اس وقت وہ شاید وہ بھی نہیں، لیکن اس وقت جو ہے خوشی کا عالم ہوگا وہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کے 8 دروازے ہیں جی، 8 دروازے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کا نام تو بتایا، جس میں سے ایک گیٹ آف صلاح ہے، یعنی کہ جو نمازی لوگ ہیں وہ اس سے پکارے جائیں گے. ایک گیٹ آف جہاد ہے، جو جہاد جنہوں نے کیا اللہ کے راستے میں وہ ادھر سے پکارے جائیں گے. ایک گیٹ آف الریان ہے، جن لوگوں نے ہمیشہ روزے رکھے، اپنی روزوں کے فرائض پورے کیے، نفلی روزے بھی رکھتے رہے، اللہ وہ ادھر سے پکارے جائیں گے. اور ایک گیٹ آف چیریٹی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں چیریٹی کیا کرتے تھے ادھر سے بھی پکارے جائیں گے. اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ دعا کرو تو فردوس کی کرو، جنت الفردوس. فردوس ٹاپ لیول کی جنت ہے. میری اوقات تو نہیں خیر کہ میں فردوس تک پہنچ سکوں، لیکن یہ کہ اللہ کے نبی نے جب فرما دیا، اور اللہ نے خود فرما دیا کہ جب مانگنا ہے تو میری شان کے مطابق مانگو، کیا پتہ اللہ دے دے. تو اس لیے جب بھی آپ دعا کریں تو جنت الفردوس کی ہی کریں. کئی لوگ لکھتے ہیں اس میں 100 لیولز ہیں، اس کے لیول 100 ہیں. کئی لوگ لکھتے ہیں کہ اس کے لیولز اتنی ہیں جتنی، جیسے ہم نے پڑھا تھا تفسیر میں، کہ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں. اور وہ حدیث اگر آپ یاد کریں کہ ایک حافظ کو کہا جائے گا کہ جنت میں قرآن پڑھتے جاؤ اور اپنے درجات چڑھتے جاؤ، اور ویسے ہی پڑھو جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، اور وہاں تمہارا آخری مقام ہے جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی. یعنی کہ میرے اس سے ایک تو حفاظ جو ہیں ماشاءاللہ ان کی امپورٹنس بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ آخری لیول تک بھی جا سکتے ہیں، جنت کے آخری لیول تک جو ٹاپ کا لیول ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جس کو جتنا بھی یاد ہے، جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بانٹی گئی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، مال غنیمت، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جو حفاظ ہیں ان کو زیادہ ملے گی. تو یہ خصوصی کیونکہ انہوں نے اللہ کا کلام اپنے دلوں میں سمایا ہوا. تو ایک بزرگ صحابی جو تھے وہ اٹھے، انہوں نے کہا میری ڈیمانڈ، انہوں نے کہا کہ آپ تو حافظ نہیں ہیں. انہوں نے کہا کیوں حافظ نہیں ہوں میں؟ انہوں نے اپنی کچھ صورتیں جو انہوں نے یاد کی تھی گنوائی، کہ اتنا تو ہوں نا میں، اتنا ہی تو میرا بنتا ہے. تو یعنی کہ اگر آپ کو جتنی صورتیں بھی آتی ہیں وہ آپ یاد کرتے جائیں تو اتنی آپ اوپر چڑھتے جائیں گے. اس لیے جتنی صورتیں یاد کر سکتے ہیں، اب نہیں اگر پورا حفظ کر سکے ہم تو کچھ تو یاد کر سکتے ہیں.
اتنی آپ پڑھتے جائیں چڑھتے جائیں. حضرت عمر فاروق نے مان لی ان کی بات, ان کی لاجک مانی اور ان کو دیا ہے مالے کی نہیں بننے سے. میں نے کہا آپ کو صحیح کہہ رہے ہو, اور اپنی صورتیں پڑھ کے سنائیں آپ. تو یہ ایسی مطلب کہ یہ خوبصورت دین ہے, خوبصورت ریلیجن ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں بہترین چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اچھا, اس کے بعد جی جنت کے اور بہت سارے نام ہیں. جنت کو دار المتقین بھی کہا گیا ہے. دار المتقین کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ متقین کے رہنے کی جگہ ہے. پھر جنت خلد بھی کہا گیا ہے, یعنی کہ گارڈن آف ایٹرنٹی, یعنی کہ وہ باغ جس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. پھر اس کو جنت النعیم بھی کہا گیا ہے. پھر دار القرار بھی کہا گیا ہے. دار القرار کا مطلب کیا ہے؟ جہاں ہمیشہ کا قرار پایا جائے گا. پھر اس کے بعد الحسنہ بھی کہا گیا اس کے حسن کی وجہ سے. اس کے بعد اس کو دار السلام بھی کہا گیا, سلامتی کا گھر ہے. اور اس کے بعد اس کو جنت العدن بھی کہا گیا ہے. یہ جنت العدن بھی ایک جنت ہے. یہ بھی گارڈن ہے بہت خوبصورت, جس میں اور آپ تصور میں نہیں لا سکتے. جنت ہے سم تھنگ اور دوزخ ہے سم تھنگ وچ یو کین, آپ صرف ایک نقشہ کھینچ سکتے ہیں, لیکن اصل میں وہ ہوگی بالکل ڈیفرنٹ. وہ کہتے ہیں کہ انسانی سوچ نہیں پہنچ سکتی اس تک. خیر, آپ کا دروازہ کھلے گا انشاءاللہ, اور آپ کو سلام پیش کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے. اور صرف آپ کو ہی نہیں, آپ کی فیملی کو بھی. اگر آپ کی فیملی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوئی تو ان کو سب جو ہیں وہ سلام پیش کریں گے. اور اس کے بعد سبحان اللہ, آٹومیٹکلی جنت کی جو لینگویج ہے وہ کیا ہے؟ عربک. میں اور آپ جب ٹرانسفارم کر دیے جائیں گے, ریزریکٹ ہوں گے, قیامت کا دن قائم ہوگا, ججمنٹ ہوگی, سب آٹومیٹکلی عربی بولنا شروع کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے. میں نے پوری عمر اردو بولی تو, لیکن میں اس وقت اللہ تعالیٰ میرے زبان کو طاقت دے دیں گی, میں عربی بولوں گا. اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہیں. یعنی کہ جنت کی زبان جو ہے وہ کیا ہے؟ عربی ہے. بخاری میں آتا ہے, اس کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مکمل شیپ میں تخلیق کیا. اب آدم علیہ السلام کی ہائٹ کتنی تھی؟ 60 فیٹ. 60 فیٹ ہائٹ تھی, اور چڑھائی کتنی تھی؟ 7 فیٹ. مطلب کہ آج عام بندہ جو ہے 7 فٹ کا ہو تو آپ اتنی چڑھائی تھی حضرت آدم علیہ السلام. تو آپ کو یہ قد دیا جائے گا جنت. 60 فٹ لمبے ہوں گے آپ ماشاءاللہ, اور 7 فیٹ آپ چوڑے ہوں گے. آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی دی جائے گی. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام جو تلاوت فرماتے تھے, ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ جتنی چڑیا ہوتی تھی نا ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتی تھی, ہزاروں کی تعداد میں, اور ساتھ وہ بھی حضرت داؤد کی آواز کی وجہ سے تلاوت فرماتے. اور اسی طرح پہاڑ جو ہیں, جبل, وہ بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور یعنی کہ قد کاٹ کیسا؟ حضرت آدم علیہ السلام جیسا. اس کے بعد آواز کیسی؟ حضرت داؤد علیہ السلام جیسی. سبحان اللہ. اس کے بعد خوبصورتی کیسی؟ یوسف علیہ السلام جیسی. مطلب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے خواتین نے کیا کیا تھا؟ یہ تھم سے لے کے یہ 4 فنگر اتنا پارٹ کاٹ دیا تھا. تو جنت میں آپ کو یہ چیزیں ملنے والی ہیں میرے بھائی. یہ اتنا بڑا انسینٹیو ہے کہ اگر اس سے انسان رہ جائے تو پھر بندہ اپنے آپ کو کیا بدبختی کہے گا اور کیا کہے گا. تو اور سب سے بڑی بات, کردار کیسا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے. سبحان اللہ. اس کو سن کے تو ویسے ہی بندہ جو ہے نا یہاں پہ کہتا ہے کہ یار اس سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی. اللہ نے ہر چیز آپ کو دے دی. قد کاٹ آدم علیہ السلام, آواز داؤد علیہ السلام, خوبصورتی یوسف علیہ السلام, اور کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس کا کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوگا, اس کے دل میں کوئی ہیٹریڈ ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں. جنت میں ہیٹریڈ نہیں ہوگی.
जन्नत में कोई डॉक्टर्स नहीं होंगे, कोई बीमार ही नहीं होगा तो डॉक्टर्स ने क्या करना है। जन्नत में कोई इंजीनियर्स नहीं होंगे, जन्नत में कोई मेंटेनेंस का काम ही नहीं है तो इंजीनियर्स ने क्या करना है। जन्नत में कोई लॉयर्स नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई आर्गूमेंट ही नहीं होगा, लॉयर्स का काम ही तो आर्गूमेंट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें तेरी रह जाएंगी। जो इंजीनियर्स हैं, हम जैसे जो अपने आप को बड़े इंजीनियर समझते हैं, और उधर अल्लाह कहेंगे दफ़ा हो जाओ तुम, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, माई इंजीनियरिंग इज़ परफेक्शन। इसमें ना मेंटेनेंस की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है। सबसे फिर हदीस में आता है कि सुभान अल्लाह के आपके नाक से कोई चीज़ भी बाहर नहीं आएगी। यानी कि जैसे फ्लू हो जाता है या बंदा वो नोज साफ करता रहता है या ब्लो करता रहता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके नाक से भी कोई चीज़ बाहर नहीं आएगी। मतलब इतनी सफाई कि नथिंग विल कम आउट ऑफ योर नोज ऑल्सो। देयर इज़ नो बैड एयर इन जन्नत, यानी कि हवा इतनी साफ होगी कि आपको ये मास्क पहन के नहीं घूमना पड़ेगा। इतनी साफ होगी कि आपके मतलब कि आपके नॉस्ट्रल्स के अंदर जो है वो इतनी साफ हवा आ जाएगी कि उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ पैदा ही नहीं होगी। तो ये कैसे मंजर हैं भाई। सूरह दहर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, दे विल नॉट एक्सपीरियंस देयर आइदर कोल्ड, आइदर बर्निंग सन और बिटर कोल्ड। यानी कि वहाँ पे ना गर्मी होगी, सूरज होगा ही नहीं, और ना सर्दी होगी। अच्छा, अब आप अंदाजा कीजिए, आप सोच रहे हैं कि यार सूरज के ऊपर लाइट कैसे होगी, नेचुरल लाइट होगी। हमारा तो कॉन्सेप्ट ही है ना सुबह शाम देख के कि यार सूरज निकलता तो दिन होता है, लेकिन वहाँ अल्लाह की नेचुरल लाइट होगी, अल्लाह ताला की नेचुरल लाइट होगी, सूरज नहीं होगा वहाँ पर। और ना इतना कोल्ड होगा ना इतना हॉट होगा कि लोगों को गर्मी लगे, ना इतना कोल्ड होगा लेकिन ठंड लगे। जैसे हज़रत इब्राहीम वाला गुलजार हो गई वो आग, और कि ना ठंडी थी ना गर्मी थी। अब वो एक आइडियल डे आप कंसिडर करें, जो आइडियल डे होता है ना, जिसको आप कहते हैं कि यार अच्छा धूप भी बड़ी मुनासिब है, वेदर भी बड़ा मज़ेदार है, आप बाहर बैठने का आपका दिल करता है। जन्नत का हर दिन वैसा हो। और ये याद रखिएगा, दिस हैज़ नो एंड। ये मैं जन्नत और जन्नत की बात करते हैं तो फिर देयर इज़ नो एंड टू दिस। जन्नत में फिर कोई देयर इज़ नो स्पिटिंग, कोई थूकेगा नहीं। जब आप जा रहे होते हैं ना बसों में बैठ के, उसको कोई पान थूक रहा होता है तो कोई थूक रहा होता है, उधर कोई ऐसा मसला नहीं होगा, आपको किसी से चिढ़ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी की एक हदीस में बताया, ये हमारे लिए इस दुनिया के लिए वो है रहनुमाई है कि अगर तुम मस्जिद के अंदर कोई थूका हुआ या बलगम, ये जिसको म्यूकस कहते हैं, या वो पड़ा हुआ देखो तो उसको साफ कर दो फौरन। अब आप बुखारी के आगे हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे सामने 2 डीड्स प्रेजेंट की, एक बेस्ट डीड थी और एक वर्स्ट डीड थी। बेस्ट डीड क्या थी कि किसी के रास्ते में से कोई ऐसी चीज़ उठा देने जो उसको तकलीफ दे। आपको पता है कि रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, कोई गाड़ी इस पे से गुजर जाएगी, या कोई ऐसा लेट से कोई कई दफ़ा बोतल का ढक्कन बंदा फेंक देता है या पड़ा नज़र आता है, आपको पता है कि वो शार्प एजेस होती हैं उसकी, वो गाड़ी का टायर पंचर कर सकता है, उसको साइड पे कर दे, किसी का भला हो जाएगा। मैं और आप अगर ये सोचेंगे कोई यार गाड़ी पंक्चर मेरी अपनी हो जाए, सिर्फ इतना सोच के ये काम करें, मुझे कितनी तकलीफ होगी, तो मैं उसको साइड पे कर दूँ, तो इससे किसी मुसलमान की तकलीफ बच जाएगी। और जो वर्स्ट अल्लाह ताला ने अमल पेश किया ना, वो ये था कि म्यूकस या जो बलगम या थूक जो है अगर मस्जिद में पड़ी हो और उसको कोई साफ ना करे, ये वर्स्ट डीड है। अगर आपको भी मुझे कुछ भी नज़र आया ऐसा, तो मेरा और आपका काम है आज की हदीस सुनने के बाद कि मस्जिद के अंदर इस चीज़ की सफाई रखें। और सुभान अल्लाह, सबसे ज़्यादा मसला मेरे लिए तो देयर इज़ नो टॉयलेट इन जन्नत। मतलब कि
بار بار ہاتھ نہیں دھونے پڑیں گے، بار بار واش روم نہیں جانا پڑے گا. آپ پیتے جائیں گے، پانی پیتے جائیں گے، وہاں کی جو شراب ہے وہ نوش کرتے جائیں گے، دودھ پیتے جائیں گے، شہد کھاتے جائیں گے، آپ کو حاجت نہیں آئے گی کسی چیز کی. کتنی بڑی بات ہے یار. مطلب آپ تصور کریں کہ یار واش روم از آؤٹ، میرے جیسے کے لیے تو بہت بڑی بات ہے. قسمیں پہاڑ سر کر لینے سے بہتر یہ میرے لیے ہے. تو میرے لیے تو ایک بہت بڑا ایک یہ وہ ہے. اس کے بعد آپ کھانا کھاتے جائیں گے، آپ کھاتے جائیں گے. آپ جتنا مرضی کھانا کھا لیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک جنتی کو 100 بندوں کے کھانے کی طاقت دی ہوگی. امیجن کریں آپ، ایک بندہ جو 100 بندے کھا رہے ہوں اور ایک بندہ کھا رہا ہو، کتنا ڈفرینس ہوتا ہے. اب صحابہ پریشان ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، واش روم ہی نہ ہے. اب جیسے میں اور آپ بھی پریشان بیٹھے ہوں، سوچ رہے ہیں بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں سویٹ آئے گی، بس پسینہ آئے گا، پسینہ آئے گا، پسینہ آئے گا، اور اس پسینے کی خوشبو جو ہے وہ مشک جیسی ہوگی. اب اب اندازہ کیجیے کیسی جگہ، نو ٹوائلٹ نتھنگ، صرف سویٹنگ ہوگی کھانے کے بعد، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ کس جیسی ہوگی، مشک جیسی. مشک اگر آپ یہاں سے کسی نے کوئی تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے پہ لگائی ہو نا تو خوشبو وہاں تک آتی ہے، مشک اگر اوریجنل مشک ہو تو. پھر اللہ رب العزت نے اس کی کئی جگہ ایسی ہیں جو گولڈ کی بنائی ہوئی ہیں، کئی ایسی ہیں جو سلور کی بنائی ہوئی ہیں. کئی پیلیسز ایسے ہیں جو گولڈ کے ہیں، کئی پیلیسز ایسے ہیں جو سلور کے ہیں، کئی پیلیسز ایسے ہیں جو روبی اور سفائر کے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جن میں سارے ہی مکسچر ہیں، مطلب کہ ساروں کا مکسچر موجود ہے. اس کا ڈور جو ہے جنت کا وہ اتنا بڑا ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ، دروازہ اتنا بڑا ہے. اور اس کے بعد اس کے اندر آپ جب دروازہ کھولیں گے یہ والا، تو اس کے اندر بہت سارے کمرے ہوں گے، اور جب بہت سارے کمرے ہوں گے آپ دروازہ کھولتے جائیں گے دیر ول بی نو اینڈ ٹو اوپننگ دا ڈورز. اور ہر کمرے میں 70 ٹیبل لگے ہوں گے فوڈ کے، 70، اور ہر 70 ٹیبلز کے اوپر 70 ٹائپس کے کھانے پڑے ہوں گے. اور اس کے بعد ان 70 ٹائپس کے کھانوں میں ایک پلیٹ میں جو پڑے ہوں گے ان کے اندر بھی سیورل ڈشز ہوں گی. کین یو امیجن اے بوفے لائک دس؟ اس کے بعد ینگ بوائز جو ہیں، چھوٹے بچے آپ کی سروس پہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہوں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام پہ، واللہ عالم مجھے نہیں پتا، لیکن ینگ بوائز ول سرو یو دا فوڈ سملر. اچھا جب وہ دوبارہ آپ کو ایک فروٹ دیں گے آپ کہیں گے یار میں نے یہ نہیں کھانا، میں نہیں کھانا، پہلے کھا لیا. جیسے ہم ادھر کرتے ہیں نا دنیا میں، دوجا سیب نہیں کھانا، پہلے دکھایا انہوں نے. وہ کہیں دوجا سیب کھاؤ، دوسرا سیب کھاؤ، جسٹ ٹیسٹ اٹ. جب وہ ٹیسٹ کرے گا اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوگا. تیسرا سیب کھائے گا اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوگا. چیری ایک کھائے گا اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوگا، دوسری کھائے گا اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوگا، چیری سیم ہوگی. یہ ہے اللہ کی جنت. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو مرضی تمہاری ڈیزائر ہے کھاؤ پیو یاشی کرو. اور ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک آپ لیٹے ہوں گے آرام سے، ایک برڈ اڑتی جا رہی ہوگی آپ کے اوپر سے، آپ کا دل آئے جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ یار اس کو روسٹ کر کے یا باربیکیو کر کے یا وہ اسی طرح ابھی آپ سوچ ہی رہے ہیں آپ کے سامنے اس حالت میں آ جائے گی. ابھی کہانیاں نہیں ہیں میرے بھائی، یہ حدیث اور قرآن کی باتیں. تو وہ جیسی آپ کے سامنے آ جائے گی تو آپ کیا کریں گے کہ آپ آرام سے سبحان اللہ اس کو نوش فرمائیں گے، اور اس کے بعد اس کی ہڈیاں پھینک دیں گے. جیسے آپ اس کی ہڈی باہر نکال کے پھینکیں گے نا دوبارہ برڈ بن کے اڑ جائے گی. کیسی قدرت اللہ کی، بتائیں ایسا رب کہاں کون؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں لوگ، جس نے ایسی ایسی جگہیں تیار کی ہوئی ہیں میرے اور آپ کے لیے.
پھر اس میں ترمذی میں آتا ہے دیر آر مارکیٹ پلیسز. مجھے خوبصورت لگنے کا شوق ہے, مجھے پلاسٹک سرجری کرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی وہاں. عدنان صاحب کی شادی ہوئی ہے, عدنان صاحب کہتے ہیں میں آج اپنی بیوی واسطے کوئی دوسرا روپ تارا, تو عدنان صاحب کو ضرورت نہیں پڑے گی پلاسٹک سرجری کرانے کی. تو مارکیٹ پلیس ہوگا, مارکیٹ پلیس میں جا کے آپ کے سامنے نا مختلف چہرے ہوں گے, آپ کا جو دل چاہے گا, جو چہرہ آپ کو پسند ہوگا آپ کہیں گے میں نے اس طرح کا بننا ہے, وہ بن جائیں گے آپ بس. کیا اس سے زیادہ انسان کی کیا اور وقت ہے, کیا خواہش ہے. یہ تو وہ چیزیں جو ابھی آپ صرف اللہ نے بتائی ہیں تھوڑی بہت, میں آپ کو ان میں سے بھی سرسری بتا رہا ہوں. ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کی بیگمات ہیں جن کے اوپر خوبصورتی ان کی ایسے ہے جیسے if they spit on the sea water تو پورا پانی جو ہے سی کا وہ میٹھا ہو جائے گا. مطلب ان کے اوپر 70 کلوتھس ہیں, اور وہ 70 کلوتھس جو ہیں ہر کلوتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیلیکیٹ فیبرک کا ہے. اور یہ حور العین کی بات ہو رہی ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 70 پیسز آف کلوتھس کے اندر سے بھی اللہ رب العزت نے اس کا جو محبت ہے آپ کے لیے, دل سے نہیں, جو بون میرو میں ہے, بون میرو میں, یہ مسلم کی حدیث میں آتا ہے, بون میرو میں جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گی. اندازہ کیجئے کہ اس کی آپ کے دل میں جو اب ادھر کی بیگمات کی محبت تو میں نظر آتی ہے زبان سے, اور ویسے ہیں بیچلرز تو خیر, تو میں ویسے ہی جسٹ آن دا لائٹر نوٹ بات کروں تو, اور وہ اگر کوئی بیگم ادھر کسی کو تنگ کرے, کسی بندے کو, تو وہ جو ہے نا وہ اوپر سے کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کو تنگ مت کرو. عدنان اپنی بیگم کو بتا دیں, جو شادی شدہ نا ساری اپنی بیگموں کو بتا دو کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے میری بیگمات اوپر بھی رکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اگر تنگ کرو گی تو وہ کہیں گی کہ ڈونٹ ٹیز مائی ہسبینڈ ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہی کالے میں وہ کہتے ہیں میں اپنی بیگم کو نا ایسی بات سے ڈراتا رہتا ہوں. تو آگے سے کہتے ہیں وہ بھی اتنی عادی ہوگی کہ وہ بھی ہنس بات پہ ہنس پڑتی ہیں, جب وہ غصے میں بھی ہوتی ہے تو ہنس پڑتی ہیں. اچھا خیر, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے لیے رکھا ہے. لیکن اب خواتین یہاں سوال پوچھتی ہیں ہمارے لیے کیا ہے. بندے تو اب ویسے ماشاءاللہ جو مولوی حضرات ہیں ان کے اوپر تو پہلا فتویٰ ہی لگتا ہے نا کہ ایسے ہے ہی حوراں دے پیچھے, پہلا فتویٰ تو ہی لگتا ہے نا. تو چلو ہم بھی فتویٰ لگاتے ہیں آج خواتین پہ. آپ جتنے مرضی حوروں کے پیچھے ہو نا, اگر آپ کی بیوی بیگم صاحبہ نیک ہیں, وہ ان حوروں کی سردار ہوں گی, اور اللہ نے سب سے زیادہ حسن ان کو بخشا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اب ہم آئندہ سے اگر بیگم ہمیں یہ بات کہیں گی کہ آپ کو تو حور ہی نظر آتی, تو پھر کہیں گے آپ سب سے بڑی حور تو آپ ہیں ماشاءاللہ, تو آپ وہاں کی سب سے بڑی حوروں کی سردار تو آپ ہوں گی. تو یہ جواب بھی یاد رکھیے گا آئندہ سے دینے کے لیے. خیر سبحان اللہ. ابن قیم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ اس کی جنت کی مٹی جو ہے وہ مشک کی طرح ہے اور زعفران کی بنی ہوئی. مٹی جو ہے وہ آپ اندازہ کریں مشک اور زعفران کی ہے. اس کا چھت کیا ہے؟ اللہ کا تھرون, اللہ کا عرش اس کی چھت ہے. سبحان اللہ یار, مطلب کہ آپ کو نا شیورز آتے ہیں یہ بات سن کے کہ اللہ تعالیٰ کا تھرون آپ کی جنت کی چھت ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے راکس جو ہیں وہ پرلز اینڈ جیولز کے ہوں گے. بلڈنگ جو ہے وہ گولڈ اینڈ سلور کی ہوگی. ٹریز جو ہیں وہ ٹرنک ان کی جو ہے وہ گولڈ اور سلور کی بنی ہوگی. سبحان اللہ. فروٹ جو ہیں وہ بٹر مطلب کہ مکھن سے بھی سافٹر ہوں گے اور سویٹر دین ہنی ہوں گے. اس کے بعد لیوز جو ہیں وہ سافٹر دین دا موسٹ سافن کلوتھ, یعنی کہ سب سے زیادہ جو سب سے
سب سے ہلکا کپڑا ہے نا, سب سے سافٹ کپڑا ہے, اس سے بھی ہلکے اس کے وہ پتے ہوں گے. لیوز. اور اس کے بعد اس کے اندر اونچی اونچی بلڈنگز ہیں, جو محل ہیں ان کے اوپر نظر ہی نہیں جائے گی. کسی صحابی نے پوچھا کہ کیسے نظر آئیں گے, وہ ایسے جیسے ستارے نظر, اتنی ہائٹ پہ محل ہے, اور ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں, کسی کی دودھ کی نہر بہ رہی, کسی کی شہد کی, کسی کی وہاں کی شراب کی, جنت کی شراب. ریور آف وائن جو ہے وہ ڈیلیشیس ہے, ریور آف واٹر جو ہے وہ ریفریشنگ ہے, اور فروٹس فرام وٹ ایور یو وانٹ ٹو چوز. میٹ کسی بھی برڈ کا کھانا پسند کریں گے آپ, سر کیا چاہیے آج آپ کو, تو آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, تو ٹینشن نہیں ہوگی, خود کھانے نہیں بنانے پڑیں گے. اس کے بعد جی ہر چیز جو ہے وہ کرسٹل کلیئر ہوگی, اور میڈ اپ آف گولڈ اینڈ سلور ہوگی. اور سب سے بڑی بات میرے بھائی, اس کے بعد ایک آواز آئے گی, اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں کہ ایک آواز آئے گی. اچھا, اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا, کہ آپ کا ایک درخت جو ہوگا اس کے نیچے اگر 100 سال بھی رائڈر بھاگتا رہے, 100 سال بھی گھوڑے پہ, تیز ترین عربی گھوڑے پہ بھی بھاگتا رہے, اس کا شیڈو ختم نہیں ہوگا. اور جو سب سے لوئسٹ پرسن ہے نا جنت میں, اس کی جنت کے بارے میں سن لیں کہ اگر اس کو 1000 سال بھی چاہیے ہونا تو وہ پوری جنت نہیں گھوم سکتا. وہ سب سے آخری درجہ ہے, اور وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑا ہے. آپ پاکستان پورا گھومیں, آپ سیالکوٹ کا بھی شاید کوئی نکڑ رہ گیا آپ کے پاس جہاں آپ نہیں گئے ہوں, لیکن 10 گنا بڑی جنت ہے آخری بندے کی, اور 1000 مائل سے زیادہ. the most beautiful moment, جس کا مجھے اور آپ کو انتظار رہے گا انشاءاللہ جنت کے بعد. there will be a caller who will call, you have an appointment with Allah subhanahu wa ta'ala, کہ تمہاری اپوائنٹمنٹ ہے کس کے ساتھ, اللہ کے ساتھ. امیجن کریں آپ, جس کے بارے میں ہم سنتے رہے, پڑھتے رہے, جس نے ہمیں بنایا, جس نے تخلیق کیا, جس کی عبادت کرتے رہے, جس کے آگے نماز پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ 1-on-1 اپوائنٹمنٹ ہو آپ کی, یا جنت کے لوگوں کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہو, تو یہ کتنی بڑی بات ہے یار. ہاں, تو اللہ رب العزت کہیں گے السلام علیکم, سلامتی ہو تم پہ. آواز آئے گی اللہ کی, تو جنتی کہیں گے, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے, یا اللہ یو آر ایگزالٹیڈ, یو آر, مطلب کہ اللہ کی جتنی تعریف ہے وہ بیان کر سکتے ہیں اسے, آپ نے ہمیں اس جگہ پہ پیس عطا فرمایا. تو اللہ کہیں گے اور کیا چاہتے ہو, کہ یا اللہ کیا ابھی جتنا کچھ آپ نے ہمیں دے دیا یہ کافی نہیں, ان کا نہیں, اور کیا چاہتے ہو. یا اللہ پھر اپنا دیدار ہی کرا دو, جو شو اس your face. Allah will take out the parda between jannatis and himself. That is the time when you will see Allah subhanahu wa ta'ala in Jannat. میرا خیال سے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے, کہ جس نے آپ کو اس جگہ پہ پہنچنا, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. ظاہری بات ہے جو اس جگہ پہ پہنچے گا وہی آگے اللہ کا دیدار کر سکے گا. تو میرے بھائی, جس جگہ کا چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہو, آپ اس کو دیکھیں گے, آپ کو بس اتنی قریب قربت محسوس ہوگی اللہ کی ذات سے کہ یار دیکھو اللہ کا عرش میرے سر کے اوپر. اور پھر اللہ کو دیکھ لینا لائیو, اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے, اس سے بڑھ کے کیا نعمت ہو سکتی ہے. تو جنتی اللہ کا نظارہ کریں گے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں کیسا نور بھر دے گا اللہ اس میں جنت میں اپنے دکھانے کے بعد, جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگا. and it is eternal, life will never end. as ابھی مجھے اور آپ کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کب موت آئے گی, کب موت آئے گی, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, کب مرنا تو ہے.
تو اور یہ بھی نہیں پتا کہ پھر بننا کیا ہے. لیکن میری اور آپ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی امید اللہ کی رحمت ہے اور کوشش ہے اور ڈائریکشن ٹھیک رہنی چاہیے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. دیٹ از the only way to success. انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت پہ 100% یقین ہے کہ اگر آپ ایمان کی حالت میں یہاں سے چلے گئے میں اور آپ انشاءاللہ تو جنت دے دی جائے گی آپ. میرا خیال سے صرف جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھنا ہے کہ تمہاری ڈائریکشن کیا تھی, ایمان اینڈ یور ڈائریکشن. تم سوچ تمہارا تھاٹ پروسیس کیا, سوچتے کیسے. میری نبی کو بات کو کتنا سچا لیتے تھے, ان کی بات کو نقل کرنے کی کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے کمزور تھے, کبھی ادھر ہو جاتے کبھی لیفٹ رائٹ ہو جاتے تو کوئی بات نہیں, لیکن کوشش جاری رہتی تھی. کبھی راہ راست سے بھٹک کے پھر واپس آ جاتے تھے, توبہ کر لیتے تھے. پھر تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے میرے بھائی. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بات, جنت از اے سرٹیفکیٹ آف مرسی. اور جو اللہ کی مرسی میں آ گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا, اور جن کی نئی شادی ہو گئی وہ بھی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئی. اللہ ان کی شادیوں مبارک فرمائے. جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ.